جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہی لوگ اگر مطلب نہ نکلے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی اس سانپ کے جیسی ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اذیت کیا ہوتی ہے؟ رات کی تاریکی میں اپنی ہی ہچکیوں کا گلا دبا کر اپنے ہی ہاتھوں سے آنسو پونچھنا اور کسی کو محسوس تک نہ ہونے دینا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیا کریں، ورنہ یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کو کھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، اپنا بنایا جاتا ہے۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں، ایک عمل بھی ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اسے کسی سے خوف نہیں آتا۔ جب آپ محبت کا نام کٹورا لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ان میں سے سر فہرست چیز عزت نفس ہے۔ کبھی بھی رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک آپ نہ چاہو، کیونکہ جن میں محبت اور برداشت ہوتی ہے ان لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب محسوس ہو کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تو خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رہ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخر تک تمہارا ساتھ دے گی۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کے جذباتوں اور احساسات کے ساتھ کھیل کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں تو ایسی جیت سے
ہار لاکھ درجے بہتر ہے۔ اچھے اور خوبصورت انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔